بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینڈک پرنس اور سنہری بول۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی بہت خوبصورت تھی جسے اپنے شہزادی ہونے پر بہت ناز تھا۔ اس کا باپ ایک بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی اور اپنے شہزادی ہونے پر فخر کرتی تھی۔ بادشاہ شہزادی کو بہت سمجھاتا کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرے، کیونکہ ایک شہزادی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ارد گرد صرف خوبصورت چیزوں کو پسند کرتی تھی، اسے بدصورت چیزیں اور پرندے ناپسند تھے۔ ایک دن بادشاہ نے شہزادی کو ایک سنہری گیند دی اور کہا، میں جانتا ہوں بیٹی، تمہیں خوبصورت چیزیں بہت پسند ہیں، لیکن خوبصورت کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو کبھی نظر انداز مت کرنا۔ وہ اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب شہزادی ہر صبح سنہری گیند کے ساتھ محل کے پیچھے والے باغ میں کھیلتی۔ اسے یہ گیند بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت کھیلتی، لیکن ایک دن شہزادی نے گیند کو بہت اونچا اچھالا۔ گیند درخت کے اوپر چلی گئی۔ اب شہزادی بہت پریشان ہوئی کہ اسے اپنی گیند کیسے ملے۔ جیسے ہی کوے اڑے، گیند نیچے آئی اور تالاب میں اچھلتی ہوئی جا گری۔ شہزادی بہت اداس ہوئی اور کہنے لگی کہ اب مجھے میری سنہری گیند کبھی نہیں ملے گی۔ مجھے کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے جو میری سنہری گیند مجھے واپس لا دے۔ تالاب سے ایک مینڈک شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہزادی کو دیکھ کر آواز نکالی۔ شہزادی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ اس مینڈک سے نفرت کرتی تھی۔ مینڈک بولا، گڈ مارننگ شہزادی، میں نے دیکھا کہ آپ کی گیند کھو گئی ہے۔ میں اسے آپ کے لیے واپس لا سکتا ہوں، لیکن آپ کو بدلے میں مجھے کچھ دینے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ شہزادی بہت نفرت بھری نگاہوں سے مینڈک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس جگہ سے واپس محل کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہر قیمت پر اپنی سنہری گیند واپس لینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے مینڈک سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں اپنا سب سونا چاندی سے بڑا مال دوں گی اگر تم مجھے میری گیند واپس لا دو تو۔ مینڈک شہزادی کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ سونا یا چاندی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بولا، میں سونا یا چاندی نہیں چاہتا، میں بدلے میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ شہزادی کو تجسس ہونے لگا۔ وہ بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ مینڈک نے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا، ڈانس کرنا اور آپ کے بستر پر سونا چاہتا ہوں۔ شہزادی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور نخرے کرنے لگی۔ اس کا محل اس تالاب سے بہت دور تھا۔ اس کے پاس مینڈک کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے وہ مان گئی۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنا کھانا تمہارے ساتھ شیئر کروں گی، تمہارے ساتھ ڈانس کروں گی اور تمہیں اپنے بستر پر سلاؤں گی۔ مینڈک بہت زیادہ خوش ہوا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی گیند واپس لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر مینڈک پانی میں چلا گیا اور تالاب کی گہرائی تک تیرتا رہا۔ تالاب میں بہت ساری مچھلیاں تھیں۔ انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ مینڈک کی نظر گیند پر پڑی۔ اس نے اسے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے آیا اور بولا، یہ رہی آپ کی گیند شہزادی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ کی باری ہے۔ شہزادی مینڈک کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ شہزادی نے اپنی گیند پکڑی اور محل کی طرف بھاگ گئی۔ مینڈک بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جلد ہی وہ مینڈک کے بارے میں سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ اس مینڈک کو محل میں نہیں دیکھے گی۔ رات کو جب شہزادی بادشاہ کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی تو مینڈک نے دروازے پر دستک دی، ٹک ٹک ٹک۔
غلام نے دروازہ کھولا، اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ بچوں، مینڈک نیچے کھڑا تھا اور اچھلتا ہوا شہزادی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ہیلو شہزادی، میں ہوں۔ بادشاہ مینڈک کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا، شہزادی، یہ مینڈک کون ہے؟ کیا آپ اسے جانتی ہو؟ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شہزادی بادشاہ کو مینڈک کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اور بولتی ہے، اس نے میری گیند ڈھونڈنے میں میری مدد کی تھی اور میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھاؤں گی، ڈانس کروں گی اور اسے اپنے بستر پر سلاؤں گی۔ بادشاہ وعدہ پورا کرنے پر یقین رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ شہزادی بھی اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ وہ بولا، وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے، تمہیں اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے، خاص طور پر جب اس مینڈک نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ چلو بیٹا، اپنا وعدہ پورا کرو، مینڈک کے ساتھ اپنا کھانا کھاؤ۔ اب شہزادی کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا اور اپنی پلیٹ سے مینڈک کو کھانا کھلانا تھا۔ مینڈک نے تو جی بھر کے کھانا کھایا۔ اب مینڈک شہزادی کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کا کہنے لگا۔ شہزادی بہت غصے میں تھی، اس نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے مینڈک کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ اب مینڈک بہت خوش ہوا اور ڈانس کرتا رہا۔ شہزادی بہت ناراض ہوئی اور اب یہ سونے کے لیے اپنے بستر پہ چلی گئی۔ اسے اچانک سے مینڈک کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ گئی اور اس سے دور جا کر بیٹھ گئی۔ مینڈک اس کے بستر پر سونے لگا اور بولا، گڈ نائٹ شہزادی۔ اب شہزادی کو پھر سے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، اس لیے اس نے مینڈک کو اپنے بستر پر سونے دیا۔ وہ خوش نہیں تھی کہ اس کے بستر پر ایک مینڈک سوئے۔ اگلی صبح جب شہزادی اٹھی، اس سے مینڈک کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ شکر کرنے لگی کہ مینڈک چلا گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک سے وہ حیران ہوئی کہ ایک خوبصورت لڑکا اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ لڑکا بولا، گڈ مارننگ شہزادی، کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ میں کل مینڈک کی شکل میں تھا۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور بولی، مینڈک تم تھے؟ لڑکے نے شہزادی کو بتایا کہ وہ ہمسایہ ملک کا شہزادہ ہے۔ ایک چڑیل نے اسے اپنے جادو سے مینڈک بنا دیا تھا۔ اس نے بولا کہ وہ صرف اس شرط پر دوبارہ شہزادہ بن سکتا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت شہزادی اسے اپنی پلیٹ سے کھانا کھلائے، ڈانس کرے اور اسے اپنے بستر پر سلا دے۔ اور آپ نے ایسا کر کے مجھ پر سے یہ جادو ختم کر دیا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی کہ اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے اور جلد ہی دونوں نے شادی کر لی۔ شہزادے نے شہزادی کو دکھایا کہ خوبصورتی ہر چیز میں ہوتی ہے، کوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں سب چیزیں بہت خوبصورت اور نایاب ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کو برا یا اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔